رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ اگر ہم اپنی حیثیت کی طرف دیکھیں تو ہمیں کہیں سے بھی اپنی ذات اس قابل نظر نہیں آتی کہ ہم اس کا کام کر سکیں، لیکن یہ خاص اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر اس نے ہمیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ہمیں ایسا بنا لے گا جیسا اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو چنتا ہے جو خاص ہو، اور جس کو چن لے اس کو پھر وہ خاص بنا دیتے ہیں۔ ہم اس پر اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے چنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ آخرت میں ہم اس وجہ سے پکڑے جائیں کہ ہم لوگوں کو بتاتے رہ گئے اور ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ ہم اس چیز سے، اس پکڑ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ الہی ہمیں ویسا بنا جیسا تو پسند کرتا ہے، ہم ویسے بن جائیں جیسے تجھے پسند ہو، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں۔ ایک داعی دین کو جہاں پر دین کا کام کرنا آنا چاہیے وہاں اس کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ کسی اچھی بات کو غلط لہجے میں کہنا اس اچھی بات کا سارا اثر ختم کر دیتا ہے۔ ان دنوں میرے مشاہدے میں ایک نئی چیز آئی۔ اگر ایک شخص صرف لہجہ اگر ہم اس کا سن لیں، اور چاہے مجھے وہ زبان نہیں آتی لیکن میں اس کے لہجے سے سمجھ جاؤں گی اس نے اچھا کہا ہے یا برا کہا ہے۔ الفاظ سے زیادہ، الفاظ کی سمجھ سے زیادہ انسان کا لہجہ معنی رکھتا ہے۔ اب بالفرض مجھے چائنیز نہیں آتی لیکن کوئی اگر چائنیز لہجے میں ہی، چائنیز زبان میں ہی غصے والے لہجے سے مجھ سے بات کرے گا تو مجھے خود بخود سمجھ آ جائے گی غصہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی ہنس کے بات کرے گا مجھے سمجھ آ جائے گی۔ تو لہجہ بھی بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف الفاظ بس آپ اچھے اچھے بولتے جائیں اور آپ کا لہجہ سننے کے قابل ہی نہ ہو۔ تو الحمدللہ اس میں ہم الگ الگ پوائنٹس کو، ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے تھے، جس میں سے ہم نے مختلف کو ڈسکس کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کوئی آپ کے پیچھے لگے اور آپ سے پوچھے آپ آئیں اور آپ کے نوٹس بتائیں اور آپ ایکٹیویٹیز جو آپ کو کہی گئی ہیں آپ نے پوری کی کہ نہیں۔ بعض اوقات انسان کو خود بھی اپنے آپ کو اتنا پابند کرنا چاہیے، کوئی اس سے کہنے والا نہیں لیکن وہ خود اپنے اوپر سختی کرے اور خود سے کام کروائے۔ ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کوئی کلاس ارینج ہو تو کوئی ہمارے اوپر مسلط ہو کہ ہم سے یہ کام کروائے ڈنڈے کے زور پہ۔ خلاص ہمیشہ ایسی نیت نہ رکھا کرے اور نہ ہی ہمیشہ ایسے انتظار میں رہا کرے۔
دنیا بہت جلدی بدل جاتی ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی بہت جلدی بدل جاتا ہے. اس لیے کسی ٹیچر پر بھی آسرا کر کے نہ بیٹھیں کہ یہ آ کے میری اصلاح کرے گی. اپنی اصلاح خود کریں. تو مجھے امید ہے جو ہم نے پچھلے ٹاپکس وغیرہ دہرائے ہیں انشاءاللہ آپ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. آج ہم پڑھیں گے الحیاء، حیا کے بارے میں، شرم و حیا کے بارے میں. جہاں پر ایک داعی دین اور حتیٰ کہ ایک عام انسان کے اندر اچھا اخلاق، اس کا غصے پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اس کا لڑائی جھگڑے پہ کنٹرول ہونا چاہیے، جہاں پر یہ سب چیزیں معنی رکھتی ہیں وہاں پر شرم و حیا بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور آپ دیکھیں ایسے علماء جو اس طرح کی باتیں سر عام کرتے ہیں اور اکثر کرتے ہیں. ایک تو یہ کبھی کبھار لیسن میں آ گیا، آیت میں آ گیا، حدیث میں آ گیا تو آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور ایک یہ کہ ہمیشہ ایسی باتوں کو ڈسکس کرتے جانا ہے. آپ دیکھیں ان علماء کا نام کس طریقے سے مشہور ہے، لوگ ان کو کیا کہتے ہیں. تو یہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا ان کو ہم ہر جگہ یا ہمیشہ ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کر سکتے، یعنی جو حیا سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہمارے یہاں ایکسٹریم یہ پائی جاتی ہے کہ بس ہر وقت ایسی باتیں چھیڑے رکھو، اور ایک ایکسٹریم یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ جب ان کی ضرورت ہے تب بھی نہیں کرتے. مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم نے کسی سے ایک بار سورہ البقرہ کی کچھ آیات پڑھی تھی. اس کے اندر میاں بیوی کے مسائل تھے، انہوں نے ہمیں نہیں پڑھائی تھی اور کہا تھا یہ آپ خود پڑھ لیں. مطلب ٹھیک ہے شرم و حیا ہونی چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی تعریف کی تھی جو آ کر کے اپنے مسائل پوچھتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ غلط رویہ اختیار کریں. تو یہ ایکسٹریم رویہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے. جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا، اگر میں نے یہ مسئلہ نہ پوچھا تو وہاں آپ کو پوچھنا چاہیے. حیا کے لغوی معنی کیا ہے؟ حیا کہتے ہیں شرم محسوس کرنا، رک جانا، جھجکنا اور کسی برے کام سے باز رہنا. کسی ناپسندیدہ یا بری چیز کے ظاہر ہونے سے دل کا گھبرا جانا اور اسے روکنے کی کوشش کرنا. یہی وجہ ہے کہ جن عورتوں کے اندر حیا ہوتی ہے اگر وہ باہر جائیں اور انہیں پتہ چلے دوپٹہ تھوڑا سا پیچھے ہوا ہے سر سے، فوراً سے وہ اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتی ہیں. یہ حیا کی علامت ہے. اور اگر کوئی خود بخود کوشش کر رہا ہے کہ اور دوپٹہ پیچھے ہو اور اچھے سے میں اپنے جسم کو نمایاں کروں، تو سیدھی سی بات ہے اس کے اندر پھر حیا نہیں ہے. اصطلاحاً شریعت میں حیا سے مراد وہ صفت ہے جو انسان کو گناہوں، بے شرمی، برے اقوال اور اعمال سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کی طرف راغب کرتی ہے. اب بالفرض ایک شاعری ہے وہ بہت گھٹیا قسم کی ہے، فحش قسم کی ہے، حیا والا شخص اس کو نہیں پڑھے گا، بے حیا اس کو پڑھ لے گا. اب حیا یہ بھی نہیں ہے کہ جو دوسروں کے سامنے نمایاں ہو جب مجھے 3 4 لوگ دیکھ رہے ہیں. اصل حیا کب ہے؟ جب آپ تنہائی میں ہوں، اور اس کو کہا جاتا ہے عموماً اللہ سے حیا کرنا. جب کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ سے حیا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی ایمان مین جڑ ہے اور آگے اس کی شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سے ایک شاخ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کی شاخ حیا ہے. حیا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر حیا رکھے؟ اور کیا یہ انسان کے اندر موجود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیا والا پیدا کیا ہے؟ کیا یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہے؟ حیا فطرت میں ہے. پھر چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، اس کے اندر حیا رکھی گئی ہے. اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حالانکہ ایک دوسرے کے زوج زوجہ تھے،
جنت میں جب بدن سے کپڑے اترے، سب سے پہلے توبہ سے بھی پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے جسم کو کور کرنا شروع کیا، اور پتوں سے. اور یہ چیز انسان کے اندر رکھی گئی ہے. یہ بعد میں انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح دن رات کوشش کر کر کے اپنی حیا کا قتل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر بالکل حیا نہیں رہتی. تو یعنی ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. چاہے کوئی غیر مسلم بھی ہے نا، اور وہ فطرت پر ہے، تو وہ اس چیز سے بہت گھبرائے گا کہ کوئی میرے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ دیکھے. اور جس کے اندر حیا نہیں، اس کو کیا وہ کچھ پہنے بھی یا نہ پہنے، اس کے لیے سواؤن ہے. حیا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایمان کا لازمی جزو ہے، لازمی حصہ. حیا نہیں تو اس کا مطلب ایمان کمزور ہو گیا. اور واللہ جب بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرتے، آپ دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر سے حیا جاتی ہے. جب وہ شرم چلی جاتی ہے تو پھر اس شرم کے جانے کے بعد انسان گناہ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چوری ہو، زنا ہو، کوئی بھی عمل. حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے. اور آج کل شاید یہی وجہ ہے ہم سب کے برائیوں میں زیادہ مبتلا ہونے کی، کہ ہمارے اندر حیا باقی نہیں. حیا کے بغیر معاشرہ فحاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ تقریباً ہر 5 میں سے 3 بندے آپ لگا رہے ہیں. یہ میں نے بہت کم مقدار بتائی ہے، تعداد بتائی ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہر 5 میں سے 3 بندے کس کام میں مبتلا ہے؟ فحاشی پھیلانے میں. سوشل میڈیا میں باقی مواد بہت کم ہے، جو اچھا مواد ہے بہت کم ہے بنسبت بے حیائی کے. اور میں نے ایک دن آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ تقریباً ہم جو سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا جو ہم حصہ استعمال کرتے ہیں فقط 1% ہے. باقی کا جو 99% ہے وہ ڈارک ویب میں جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں، یہ ریپ وغیرہ، اور یہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، دوسروں کا قتل کرنا، یہ ساری چیزیں ادھر ہوتی ہیں. یہ کس چیز کو بڑھاوا دیتی ہیں؟ بے حیائی کو، فحاشی کو. آپ 17-18 سال کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی آئی ڈی بنائیں، آئی ڈی کارڈ کا نمبر دیں، اور آپ کو وہ ایسی ایپس مہیا کریں گے کہ آپ اس پہ بیٹھ کے کچھ بھی دیکھ لیں. کیا ہے یہ سارا کچھ؟ فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کسی قوم کو فحاشی میں مبتلا کر دینا، کسی قوم سے حیا کو ختم کر دینا یا ایمان کو ختم کر دینا ایک ہی برابر ہے. اگر آپ کسی قوم کے عقیدوں کو خراب نہیں کر پا رہے نا، تو آپ ان کے اندر سے حیا کو ختم کرنا شروع کر دیں. وہ پہلے 1-2 لڑکیاں آتی تھی چھوٹی سی دوپٹی میں، تو بندہ آپ کہتا ہے اچھا پتہ نہیں کون آ گیا. اور آہستہ آہستہ اب اتنا ہو گیا کہ عورتیں دوپٹہ نہ بھی پہنے ان کو کوئی شرم نہیں، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی عام سی بات ہے. مجھے اپنے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے، صحیح بات ہے. اب مجھے بھی یہ چیز اتنی عجیب نہیں لگتی، کیونکہ اتنی عادت ہو گئی ہے، ہر دوسری لڑکی نے دوپٹہ اتارا ہوتا ہے. آپ ہاسٹل میں، آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، لڑکیوں نے دوپٹے لیے ہی نہیں. برا سمجھتے ہیں ہم ان کو، لیکن اب ہم اتنا زیادہ ہم ریئیکٹ نہیں کر پاتے کہ اچھا ہاں یہ کیسے آ گئی، کیونکہ اب لوگوں کی عادت ہے. یہی ہوتا ہے نا، جب برائی کو، فحاشی کو پھیلایا جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو وہ چیز بالکل نارمل لگتی ہے. جیسے میں سورج کو دیکھتی ہوں مجھے نارمل لگتا ہے، ہاں روز کا کام ہے. میں رات دن کو دیکھتی ہوں، اچھا روز کا کام ہے، نارمل ہے. ایسی اگر ایسی خواتین کو دیکھا جائے، اچھا ٹھیک ہے نارمل ہے، ان کی تو عادت ہے، ان کو تو ہمیشہ ہی ایسے دیکھتے ہیں ہم. تو کسی قوم کے اندر سے ایمان کو اگر آپ ختم نہیں کر پا رہے تو ان کے اندر سے حیا ختم کر دیں. ایمان کو ختم کرنے میں آپ کو کوئی محنت نہیں لگانی پڑے گی، سارا کچھ ختم. اس کے علاوہ حیا سے معاشرے میں عزت، وقار اور اعتماد پیدا ہوتا ہے. آج چونکہ اتنی زیادہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، لڑکیاں باہر اکیلا نکلنے میں بہت خطرہ محسوس کرتی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. جس طرح کے حالات ہیں، کسی پر اعتماد نہیں بندہ کر سکتا.
اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق ادا کرنے میں مدد ملتی ہے حیا کے ذریعے، اس لیے حیا کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح؟ اور دیکھیں جب کہہ دیا جائے کہ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے تو پھر کسی اور دلیل کے لانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیوں ہم حیا اختیار کریں۔ حیا ہونی چاہیے۔ حیا کی کتنی اقسام ہیں؟ ہمارے پاس 4 اقسام ہیں۔ حیا من اللہ، اللہ تعالی سے شرم کرنا کہ وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ترمذی میں آتا ہے اللہ سے ویسی ہی حیا کرو جیسی حیا کا حق ہے، اور یہ حیا شاید ہی ہم میں سے کسی کے اندر ہو، کیونکہ ہم اکثر تب غلط کام کرتے ہیں زیادہ تر جب ہمیں صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ جب 2-3 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، اور جب صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کرتے رہتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کسی کو دھوکہ دے رہی ہوں، میں کسی کی غیبت کر رہی ہوں، میں کسی سے بدگمانی کر رہی ہوں، میں کسی سے حسد کر رہی ہوں، کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، میرے دل کے خیالات ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا مجھے۔ ابھی جو حسد اور بدگمانی اس طرح کے جذبات ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ رحم کرے، آج کسی نے مجھے میسج کیا، وہ اتنی پریشان تھی بیچاری کہ میرے پاس ایک ہی دوست ہے، میں اس سے ہر بات شیئر کرتی ہوں اور وہ مجھ سے حسد کرتی ہے، بتائیں میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مطلب ہم اتنے عجیب ہو گئے ہیں کہ کسی کے پاس نعمت دیکھتے ہیں تو بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بھی حیا کے منافی ہے۔ مجھے حیا آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کے فوراً سے میری رات ٹپک پڑی، مجھے برداشت نہیں ہوا کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے۔ یہ بھی اللہ سے حیا کرنا ہے۔ کیا اللہ نے آپ کو بھوکا مار دیا، آپ بھوکے مر رہے ہیں، کنگال ہو گئے ہیں، سڑک پہ آ گئے ہیں، اللہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟ جو دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے آپ جل بن رہے ہیں اور ان کو بھی ساتھ میں آپ ٹارچر کر رہے ہیں، ذہنی اذیت دے رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر اللہ سے حیا ہو تو وہ اپنے دل میں خیال لانے سے بھی ڈرے گا، اللہ تعالی سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں میں کیا، میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ابھی میں نے اس کے بارے میں یہ بات سوچی، استغفر اللہ، کتنی غلط بات سوچی میں نے اس شخص کے بارے میں، اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور دیکھیں داعی دین کے اندر حیا من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ مثلا کوئی شخص اسے نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، اس نے لوگوں کے سامنے تو اپنا رویہ اچھا رکھا ہی رکھا کیونکہ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، تنہائی میں جب اسے سوائے اللہ کے کوئی نہ دیکھ رہا تھا نہ سن رہا تھا، اس نے لوگوں سے بدگمانی کی، لوگوں کے بارے میں غلط بات سوچی، لوگوں سے حسد کیا۔ تو داعی دین کے اندر یہ والی حیا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ دین کا کام کیسے کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ عموماً داعی دین جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے غلط کام نہیں کرتا، لوگوں سے اس کے اندر حیا ہوتی ہے، ظاہری بات ہے لوگوں کے سامنے کرے گا، لوگ روکیں گے ٹوکیں گے۔ داعی دین کے اندر تب پتہ چلتا ہے حیا ہے کہ نہیں جب وہ تنہائی میں حیا کرتا ہے، جب اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس کا اصل امتحان اس کے کمرے میں ہے، اس کی تنہائی میں ہے، اس کے خیالوں میں ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ہے، جہاں کا علم صرف اللہ کو ہے اور کوئی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ تو داعی دین اس لحاظ سے کوشش کریں کہ ان کے اندر حیا من اللہ لازمن ہو۔ دوسری حیا من الناس، لوگوں کے سامنے غلط کام، بے حیائی اور بد اخلاقی سے رک جانا۔ یہ نہیں کسی نے بات کی گالیوں پہ اتر آئے، اور میں نے دیکھا آج کل لوگ اس کیا کہنا چاہیے اس کو، مافیا رویہ، مافیا کا عموماً اس میں استعمال ہوتا ہے لفظ گنڈا گردی، اگر آپ سمجھیں، اور بس ہمیشہ ایٹیٹیوڈ میں رہنا اور ایک عجیب طرح کا منہ بنا کے رہنا، اور پھر کہنا ہمارے اندر تو بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے، اور گالیوں پہ اتر آنا۔
یہ رویہ مناسب نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کس نے یہ چیز ان کو سیٹ کر کے یہ معیار دے دیا کہ بھائی اگر آپ ایسے اور ایسے ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے، ایسے اور ایسی گالیاں دیں گے تو آپ بڑے بہترین لگیں گے، آپ بڑے کول لگیں گے. پتہ نہیں کس نے ان کو پھول بنا دیا بیچاروں کو. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے اور کیسے بے حیائی کے کاموں سے باز رہنا. اب بالفرض ان کے سامنے گندا لباس پہن کے جانا، یا ان کے سامنے لباس پہننا ہی نہ، ان کے سامنے گانے سننا، ان کے سامنے اگر بالفرض کوئی ڈرائیور ہے تو ایسی فلمیں اور ایسے گانے لگا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ. اور یہ چیز ابھی تک میں نے گجرانوالہ اور لاہور میں بہت زیادہ دیکھی ہے. وہاں تو اللہ معاف کرے، مجھے نہیں سمجھ آتی، وہاں تو شاید دنیاوی پڑھے لکھے لوگ بھی بہت کم ہیں. اتنی جاہلیت ہے ان کے اندر، اور ایسی ایسی فحش چیزیں لگاتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے کیا لگایا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ دو بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. میں نے ان جگہوں پہ ذرا زیادہ دیکھا اس لیے بس ان کی مثال دے دی. ان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے پورے معاشرے میں تقریباً پھیل چکا ہے. صرف ایک دو جگہ کی بات نہیں، باقی جگہوں پر بھی. لیکن یہ مناسب نہیں لگتا، آپ لوگوں کو غلط سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور اس طرح بالفرض کلب میں جانا اور مووی دیکھنے جانا اور وہاں پہ پھر سارا ہلا گلا کرنا. ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں لاہور میں اور کسی اور جگہ پہ بھی تھا، انہوں نے جو بھی کیا ہے کلب میں جا کے کتنی فحاشی پھیلائی ہے نا، ہومو سیکشولیٹی کے لحاظ سے بھی اور باقی بھی. تو کیا ہے یہ چیزیں؟ دوسروں کے ساتھ مل کے غلط کام کرنا اور دوسروں کے سامنے غلط کام کرنا، اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ سرے عام اپلوڈ کرنا تاکہ لوگ دیکھیں اور وہ بھی موٹیویشن حاصل کریں. آج کے دور میں اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں نا تو صحیح بات ہے، سب سے زیادہ بائیکاٹ کریں سوشل میڈیا کا، فضول قسم کا. ابھی پچھلے دنوں جب ہم نے کورس کروایا تھا دور حاضر کے فتنے، اس میں تقریباً جو بھی فتنہ جس کے اوپر بھی بات کی تھی ہم نے، اس کی مین جڑ نکل رہا تھا سوشل میڈیا. اور زیادہ مشہوری اسی نے دی ہے، بے حیائی کو گھر گھر تک، ہر ہاتھ تک، ہر دل تک اس نے عام کیا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کریں گے بھی تو غلط ہی نا. ایک انسان 24 گھنٹوں میں سے اگر بالفرض 18 گھنٹے فحش چیزیں دیکھ رہا ہے اپنے سامنے، تو پھر 18 گھنٹوں کا اثر تو آئے گا نا. پھر آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں ہفتوں اور مہینوں تک، کبھی نہ کبھی تو اس سے غلط کام ہوگا نا. اگر ہم سوشل میڈیا کا غلط استعمال چھوڑ دیں اور اپنے موبائلوں کو بھی مسلمان کر لیں کلمہ پڑھا کے، اور ان سے بھی ہم وہی چیزیں دیکھیں جو جائز ہیں ہمارے لیے، جو ناجائز ہے اس کو چھوڑ دیں، تو ہماری زندگی بڑی سہل ہو جائے. ہمیں گناہوں پہ اتنا زیادہ وہ نہ ہو کہ ہم بار بار گناہ کر رہے ہیں. گناہوں کی مین وجہ یہ ہے، یہ گانے، یہ شارٹ کلپس اور ان کے پیچھے لگا میوزک جو آپ کے عجیب طرح کے جذبات کو ابھارتا ہے، جس سے بے حیائی ختم ہو. بے حیائی جنم لیتی ہے اور حیا ختم ہو. آپ خود ذرا اس پہ غور و فکر کیجئے گا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے. اس کے علاوہ حیا من النفس، خود اپنی ذات سے شرم کرنا، یعنی ایسا کام نہ کرنا جس سے دل ملامت کرے. میں کیا سوچ رہی تھی اس کے بارے میں. اب بالفرض اس سے آپ یہ بھی مراد نہیں طالبات، جب آپ تنہائی میں ہیں نا تو بھی یہ نہیں کہ آپ عجیب سا لباس پہنیں، تو بھی عجیب طرح کا لباس پہننے سے گریز کریں. کہیں بھی ہیں لباس ہمیشہ بہترین پہنے جو آپ کو کور کر رہا ہے. اللہ یہ کہ کبھی کبھار اگر آپ کو اپنا دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھنے آپ اکیلے ہیں تو ٹھیک ہے، اتنا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. اب یہ بھی نہیں کہ بس حرام ہو جائے گا آپ پر یہ چیز، لیکن تنہائی میں بھی نا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس سے بھی انسان کے اندر فحاشی عام ہوتی ہے اور وہ غلط کاموں کی طرف جاتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ حیا فی اللباس والقول والعمل، لباس میں ستر پوشی، اچھا لباس پہننا. اب اس میں ذرا سب لوگ غور کریں.
آپ چاہے ایک استاذہ ہیں، ایک ٹیچر ہیں، کچھ بھی ہیں، یا ایک قرآن کی اسٹوڈنٹ ہی ہیں، آپ اپنا لباس چیک کریں. اچھا آپ 1 منٹ میں ایسا کریں، جو کپڑے آپ نے پہنے ذرا اس پہ نظر ثانی کریں. کیا ابھی جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں میرا لباس اچھے سے کور ہے؟ میرا جسم اچھے سے کور ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا جسم کہیں سے واضح ہو رہا ہے، یا وہ زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے، یا وہ اتنا کھلا تو نہیں ہے کہ میرا جسم واضح ہو رہا ہے. ذرا خود کو چیک کریں. اگر آپ کا لباس ابھی ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ کوئی آئے تو آپ کو شرم محسوس نہ ہو، بلکہ آج کل تو لوگ آدب جدہ پہن کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کو شرم کیوں نہیں آتی. لیکن بہرحال اگر لباس اچھا ہے، نہ زیادہ تنگ نہ زیادہ کھلا، بالکل آپ اس میں ریلیکس ہیں، آپ کا جسم کور ہے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ نے حیا کا ایک حصہ پا لیا. الحمدللہ. اور اگر آپ کا لباس عجیب اور ابھی آپ نے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ حیا کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے قول میں نرمی رکھنا یہ حیا کا حصہ ہے، اور باتیں بھی فحش قسم کی نہ کرنا. اب بالفرض آپ اس کی مثال میں یوں لیجئے، میں نے ڈرامہ دیکھا اور میں آ کے کس کو، غیر محرم ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے، اور میں ان کا آ کے سٹوری بتا رہی ہوں، کسی کی لو سٹوری ڈسکس کر رہی ہوں، بھائی مجھے کس چیز کا ثواب؟ میں کیوں آگے کسی کی لو سٹوری سناتی پھروں؟ بالفرض میں نے ناول پڑھا اور میں اس میں جا کے کسی کی بھی، چاہے وہ لڑکی پردہ کرتی تھی، وہ حجاب کرتی تھی، وہ نقاب کرتی تھی، وہ پہنچی ہوئی سردار تھی، اس کے باوجود بھی میں اس کی لو سٹوری ڈسکس نہیں کر سکتی. بھائی اس کا جو معاملہ تھا وہ اور اس کے شوہر کو ڈسکس کرنا چاہیے، آپ تیسرے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ آپ کسی اور کی لو سٹوری چاہے وہ کتنی بھی پاک ہو، آپ کسی دوسرے کو جا کے کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کے لیے جائز تو نہیں ہے. یہ وہی بات ہے، میرے سامنے دو لوگ بیٹھے ہوں میاں بیوی اور میں ان کو دیکھتی رہوں کیا کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یہی ہوتا ہے نا، چاہے اس کو لکھ کے بتا دو، چاہے وہ ڈرامے کی صورت میں دکھا دو، چاہے وہ ریئلٹی میں دیکھ لو کہ آپ بھی اسی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کتنی شرم آئے گی، میں کیوں یہاں بیٹھوں؟ تو پھر کیا آپ کو وہ باتیں پڑھتے ہوئے جو حیا سے بہت آگے کی ہوتی ہیں، حیا نام کی ان میں چیز نہیں، آپ اس کو پڑھ رہی ہیں صرف اس چیز پہ مجھے اس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ اکبر، آپ دھوکہ دے رہے ہیں خود کو. یا بالفرض اپنی کسی سہیلی کی لو سٹوری سننا یا پھر اس کو سنانا، ایسے لوگوں کو واللہ ہی بلاک کریں. کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے ایسے لوگوں کو؟ دفع کریں ان لوگوں کو. کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی کی فحش بری لو سٹوری سننے کی. یہ باتیں میں اس لیے کھول کے کر رہی ہوں کیونکہ یہ باتیں ہوتی ہیں. بتائیں آپ پہلی بار کب ملے تھے، آپ کو پہلی بار کب احساس ہوا؟ اللہ اکبر. ایسی باتیں سننا قرآن والوں کو زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی ایسی باتیں کرنا. ہاں ٹھیک ہے، آپ کسی کو موٹیویشن دینے لگے ہیں اور آپ تھوڑا بہت بتا دیں کہ میں اس چیز سے باہر آ گئی ہوں، لیکن اپنی مکمل فحش اور بے حیائی والی باتیں کسی دوسرے کو بتانا یہ غلط ہے، اس کا بھی دماغ خراب کرنا، یہ بے حیائی کو پھیلانے میں آتا ہے. اور خاص طور سے دیکھیں طالبات، جب اللہ نے ہمارے لیے ایک حلال لو سٹوری رکھی ہے تو پھر ہمیں خود سے کیا ضرورت ہے حرام لو سٹوری کریٹ کرنے کی؟ اللہ نے حلال رکھا ہے نا سب کے لیے، تو وہ بھی ایک لو سٹوری ہے، آلریڈی ہے آپ کی نصیب میں. صبر کریں، حرام لو سٹوری کریٹ نہ کریں جلد بازی میں، آخرت بھی خراب ہوگی. اس کے علاوہ عمل میں حیا لانا، میں باہر جاتے وقت کیسی باتیں کرتی ہوں، میرا رویہ کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کریں. کیا میں ایسی حرکتیں تو نہیں کرتی کہ میں جہاں سے گزروں دو ترے لڑکے میرے پیچھے دیکھنے لگ جائیں کون گیا یہاں سے؟
اور شودوں والی حرکتیں کرنا، اور بڑا وہ کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ آواز میں بولنا، پتہ نہیں کہاں سے نکالتی ہیں لڑکیاں وہ آواز، بڑی کوئی اٹریکٹیو آواز بنانے کی کوشش کرنا کہ بس دوسرا سنے تو پاگل ہو جائے۔ نہ تو یہ باتیں ہنسنے والی ہیں اگر کسی کو اس پہ ہنسی آ رہی ہے، یہ باتیں بہت سنجیدگی سے لینے والی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک دم سے لڑکیوں کو کیا ہو جاتا ہے، اگر وہ کوئی لڑکا دیکھ لیں عجیب شودوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے؟ حتیٰ کہ آپ کے کزنز بھی ہوں تو کیا ضرورت ہے آپ کو ان کے سامنے دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرنے کی، اپنی آواز کڑک رکھیں؟ یہ رویہ، میں کہتی ہوں ایک داعیے دین تو دور، ایک لڑکی کو بھی زیب نہیں دیتا، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہے۔ تم غیر مردوں کا دل بہلانے کے لیے پیدا ہوئی ہو، کتنا برا لگا تمہیں یہ لفظ، لیکن جب آپ یہ رویہ رکھتی ہیں کیا تب برا نہیں ہے؟ اگر آپ لوگوں کو رہنا نہیں آتا، یا آپ لوگوں کے اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو خدا را آپ لوگ بازاروں میں جانے سے پرہیز کریں، باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ پہلے آپ اچھی خاصی ٹریننگ لیں اسلام کے مطابق، پھر آپ باہر جائیں، ورنہ اپنے گھر میں ہی رہیں، آپ گھر میں ہی اچھی ہیں۔ باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا کہ مجھے باہر جا کے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال حیا انسان کے اندر شروع سے ہے، یہ ہم دیکھ چکے تھے۔ اب یہ ختم کیسے ہوئی؟ سوشل میڈیا کے ذریعے آہستہ آہستہ، اور خاص طور سے اس میں مغربی تہذیب کا بہت بڑا کردار ہے۔ مغربی تہذیب کیا ہے؟ گوروں کی سوچ، گورے یہ کہتے ہیں، گورے وہ کرتے ہیں، گورے یہ کپڑے پہنتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں پچھلے دنوں ہسٹری میں دیکھ رہی تھی، یہ جو غرب کے لوگ ہیں یہ بھی شروع میں تھوڑے حیا والے کپڑے پہنا کرتے تھے، یعنی ان کی عورتوں کی لمبی سی فراک ہوا کرتی تھی جو ان کے پاؤں تک ہوتی تھی، اور اچھے سے ان کا جسم کم از کم کور ہوتا تھا۔ دوپٹے کا تو ان کے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں، لیکن ان کا جسم کم از کم کور ہوتا تھا، اور وہ اچھی خاصی کھلی فراک ہوتی تھی۔ یہ تقریباً 19ویں صدی کے اینڈ پہ اور یہ 20ویں صدی کے جو سٹارٹ میں ہے نا، تب سے زیادہ یہ معاملات خراب ہوئے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ اور جب مغربی لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو پھر مسلمانوں نے بھی کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ تم ہر اس چیز میں، حتیٰ کہ اس بل میں بھی گھسو گے جہاں پہ کوئی یہودی گیا ہوگا، میں دیکھوں یہاں پہ کیا ہے۔ جب آپ کے پاس اسلامی تہذیب ہے جو سب سے بہترین ہے ہر دور کے لیے، تو آپ کو مغربی تہذیب اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تہذیب کب تک رہ لے گی؟ کب تک رہ لے گی؟ چلو لگا لو 100 سال تک، اس کے بعد کیا ہوگا؟ خلاص ختم، نئے گورے آئیں گے اور نئی تہذیب بنا دیں گے، پرانے والے گورے چلے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی تہذیب کو، اسلامی کلچر کو اہمیت دیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، مجھے کسی ایرے گہرے کے طریقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کپڑوں کی، اور نہ ہی ارد گرد کی چیزوں کی۔ یہ جو آج کل لڑکیاں پینٹیں شرٹیں پہنتی ہیں، یہ والا کنسپٹ بھی کہاں سے آیا ہے؟ غرب سے۔ غرب نے کہا کہ بھائی عورتیں مردوں کی طرح، پھر انہوں نے عورتوں کی طرح کے لباس اور سارا کچھ مردوں کی طرح کر لیا، اور اب ہماری عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام جو وہ کرتی ہیں وہ پینٹیں شرٹیں ڈالنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا ٹراؤزر اور شرٹ کھلا ہے، آپ گھر میں ہیں تو پہن لیں، لیکن عورتوں کے لباس ہیں تو پھر اتنی مصیبت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مردوں کی طرح کے کپڑے پہن کے عورت سمجھے کہ میں بہت کول لگ رہی ہوں اور بہت پیاری لگ رہی ہوں اور میں بہت نئی سوچ کی مالک ہوں، اللہ اکبر، گری ہوئی سوچ ہے آپ کی۔ اور خاص طور سے جو لڑکیاں قرآن پڑھتی پڑھاتی ہیں نا، ان کو اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ آپ کا لباس بھی دیکھیں گے، اور اس میں یہ نہیں کہ ٹھیک ہے برقعہ تو پہن لیا، لیکن برقعہ ایسا پہنا کہ اس بیچارے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ جائے، اتنا موتیوں والا، اور نقاب اور حجاب جو ہے وہ اتنا پنوں سے سجا سجا کے اوپر پھول شول لگا دیے۔ اگر آپ عبایا اتنا زیادہ اٹریکٹیو پہن رہی ہیں تو پھر بہن بہتر ہے آپ کپڑے ہی پہن لیں، عبایا پہننے کی ضرورت ہے کیا پھر؟ عبایا تو اس لیے آپ نے پہنا تھا تاکہ آپ اپنی زینت کو کور کر سکیں، چھپا سکیں۔
اتنی زینت کپڑوں پہ نہیں ہوتی جتنی ہم ابایوں پہ ڈال لیتے ہیں. تو بہرحال اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ القصص آیت 25 میں، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی. اب یہ کس کی بات ہے؟ شعیب علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک بلانے آئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں. اگر میں زندگی میں کبھی بھی کسی جگہ کی طرف، کسی شخص کی طرف، کسی مرد کی طرف بے حیائی سے چلتی ہوئی گئی ہوں تو اللہ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو نوٹ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تب بھی اس چیز کو نوٹ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک حرکت کو ہماری کو نوٹ کر رہا ہے، اور ہم میں کہ بے پرواہ ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہے، خوبی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے. اگر کوئی مسلمان ہے اور حیا نہیں اس کے اندر تو پھر اس کو چیک کرنا چاہیے کیا وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے بیچارہ. یا زبردستی وہ بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا تو بس زبردستی مسلمان بنا ہوا، ورنہ اس کو کوئی عطا پتہ نہیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، اور ایمان مکمل ہوتا ہے ساری شاخوں سے، اور ان میں سے مین حیا ہے. حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے. جس کے اندر حیا ہے یقیناً اس کے اندر ایمان ہے، اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے. اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، گندگی ہے، اور کوڑا کرکٹ گندگی بے ایمانی آگ میں لے جاتی ہے. کیونکہ انسان پھر حدیں پار کرتا ہے، اور اتنی کرتا ہے کہ اس کو خود بخود بھی اندازہ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں طالبات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کل ہمارے ہاں یہ جو چیز ایک چل پڑی ہے، پہلے تو پھر بھی چلیں کبھی کبھار ہوتا تھا نا، آج کل تو اکثر یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. بھائی نے بہن کے ساتھ زیادتی کر دی، اللہ معاف کرے. باپ نے بیٹی کے ساتھ، سسر نے بہو کے ساتھ. حقیقت ہے یہ، حتیٰ کہ پاکستان میں پچھلے دنوں یہ جو ایک کیس آیا تھا وہ راولپنڈی سے آیا تھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کی. جب آپ حیا والے نہیں رہتے نا، حتیٰ کہ وہ لڑکا جو ہے جس نے زیادتی کی تھی وہ حافظ قرآن بن رہا تھا. جب آپ حیا والے نہیں رہیں گے نا تو ایمان خود بخود غائب ہو جائے گا، اور جب ایمان غائب ہو جائے پھر انسان ہر غلط کام کرتا ہے. پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا نا. بعض اوقات جھجک ہوتی ہے، جھجکتا ہے انسان، جب جھجک بھی نہیں رہتی پھر وہ سرعام برائیاں کرتا پھرتا ہے. اور یہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ رکتے ہی نہیں. ان کے اندر اتنی کو فحاشی پھیل چکی ہے کہ ان کا دل کسی ایک جگہ سے بھرتا ہی نہیں، ہر جگہ پہ منہ مارنے کی ان کو عادت پڑ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں حیا دی تھی نا، یہ میزان تھا ایک طرح سے اعتدال قائم کرنے کے لیے. جو ہی ہم نے یہ والا اعتدال چھوڑا ہم جانوروں سے بھی بدتر بن گئے. آپ کو پتہ ہے اسلام نے سور کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو اس کے اندر وہ اور طرح کی کوئی بیماریاں وغیرہ اس سے پھیلتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی بھی پیر بنا کے نہیں رہتا. وہ جس کو مرضی اپنا پیر بنا لیتا ہے، دن کو کوئی اور، رات کو کوئی اور، اگلے دن کوئی اور، مہینے بعد کوئی اور. ورنہ عموماً جو باقی جاندار ہیں وہ پیر بنا کے رہتے ہیں. پتہ نہیں
کیا چیز ہے کہ آج ہم ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اپنے محرم اور پاکیزہ رشتوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اور یہ کیوں ہے؟ حیا کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی وہ شخص بہت زیادہ حیا کرتا تھا، کوئی سے کہہ رہا تھا نہیں اتنی بھی ٹھیک نہیں، اور تھوڑا بہت تو کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ کہو، اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب ہمارے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شائع ہوتے ہیں، دیکھیں اس لحاظ سے نہیں کہ ٹیچر نے کچھ پوچھا ہے یا آپ سے کوئی اسلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا آپ سے اسلام لی جا رہی ہے تو آپ ساری شائنس ادھر دکھائیں، ادھر دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں جہاں پہ کوئی غلط بات ہے، غلط رویہ ہے، وہاں پہ آپ کو حیا آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ان صورتوں میں جہاں پہ آپ کو بولنا چاہیے وہاں پہ حیا درست نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ مثلا دین کا کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن آپ اس لیے نہیں بولتے مجھے شرم آتی ہے، حتیٰ کہ آپ ایک گھنٹہ کسی انسان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اس کو یہ بول رہے ہیں مجھے دوسروں کے سامنے بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگر شرم آتی ہے تو اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب آپ غلط حیا رکھے ہوئے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ ابو سوار ادوی سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا جب بھی آتی ہے خیر کو لے کے آتی ہے، نیکی کو، بھلائی کو، تقوی کو، اچھے اخلاق کو۔ اور آپ دیکھیں چونکہ جب آپ داعی دین ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات آپ کو لڑکوں سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اتنی بڑی انتظامیہ ہو، کہیں نہ کہیں آپ کا میل سے بھی سامنا ہوتا ہے، صحیح؟ یا بالفرض آپ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا میلز کے ساتھ تھوڑا بہت تو سامنا ہوگا نا۔ اس میں کوئی بہت گہرے تعلقات کی بات نہیں کر رہی، اللہ معاف کرے، صرف نارمل لیول پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کام سے کام تک ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو بعض اوقات، یا پھر بالفرض زیادہ عورتوں کے ساتھ بھی آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو اس میں حیا کو ملحوظ رکھیں، کبھی بھی اپنی باؤنڈریز سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، حتیٰ کہ عورتوں کے ساتھ بھی ایسی بات نہ کریں جو زیبا نہیں دیتی، جو زیب نہیں دیتی، بہت محتاط رہیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد مختلف طرح کے لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ آئیں جن کے اندر حیا نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ اپنی بھی حیا کو ختم کر لیں اور ان کے ساتھ بے حیا بن جائیں، اپنی حیا کو سلامت رکھیں اور ان کو دفع دور کریں، کیونکہ داعی دین کو ایٹ اے ٹائم زیادہ لوگوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو انہیں سنبھالنا آنا چاہیے، اور آپ انہیں تبھی سنبھالیں گے جب آپ خود کو سنبھال سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنی سیلف پہ کوئی کنٹرول نہیں تو آپ دوسروں کو کیسے کنٹرول کریں گے بیچارے؟ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے، حیا ہے تو خیر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ اگر کلام میں حیا ہو تو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اگر کلام میں بے حیائی ہو تو اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اسی طرح باقی چیزوں میں، لباس بھی، اب یہاں سے آپ ایک چیز بھی دیکھیں، ہمارے ہاں وہ ماڈلز ہوتی ہیں نا جو آتی ہیں اسٹیج پہ اور پتہ نہیں عجیب عجیب سے کپڑے پہن کے، نام کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں بیچاریوں نے، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا مال ڈال کرے کہ وہ بیچاریاں پورے کپڑے پہن سکیں، پتہ نہیں اتنے بلینز ڈالرز ان کے کہاں جاتے ہیں، واللہ عالم۔ تو بہرحال اب ہمارے ہاں کیا معیار سیٹ کیا گیا ہے ڈریسنگ کا، جتنے کم کپڑے اتنی زیادہ خوبصورتی، وہ پھر بیٹا آپ وہ خوبصورتی نہیں دکھا رہے، آپ اپنا جسم دکھا رہے ہیں واضح الفاظ میں، حتیٰ کہ اگر
لباس میں حیا ہوگی تو لباس زینت والا ہے، اور اگر لباس میں بے حیا ہوئی تو وہ عیبدار، بدصورت، بدترین۔ آپ دیکھیں جن لڑکیوں نے بڑا سادہ طریقے سے حجاب لیا ہو اور عبایا وغیرہ پہنا ہو، وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں، ڈیسنٹ سی، اور باقی تو ایویں لگتا ہے کہ بس بندے نے اپنی اوقات سے زیادہ کچھ لے لیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ کنواری کہتے ہیں جس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے، پردے میں رہنے والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے، یعنی بعض اوقات وہ علی الاعلان بھی نہیں کہتے، ان کے چہرے سے نظر آتا، ہم ان کے چہرے سے پہچان لیتے ہیں۔ وہ رسول جو سارے عالم کے لیے بنا کے بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان کے اندر جب اتنی حیا تھی تو مجھے اور آپ کو کتنی حیا کی ضرورت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اس میں مین چیز آتی ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ غلط پہنتے نہیں تو اس کو بھی نہ دیکھیں جس نے غلط پہنا ہوا ہے، اگر آپ غلط کرتے نہیں تو اس کو بھی نہ دیکھیں جو غلط کر رہا ہے۔ اگر آپ ولاگنگ دیکھ کے، شارٹ ویڈیوز دیکھ کے، دوسروں کی فحش ویڈیوز دیکھ کے ان کو گالیاں دیتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ اس کے مستحق ہیں۔ آپ دیکھ کیوں رہے ہیں اگر آپ کے اندر اتنی حیا ہے تو؟ آپ کے پاس پھر یہی ہے کہ آپ کے پاس موقع نہیں، موقع ہوتا تو آپ بھی اسے دو ہاتھ آگے ہوتے۔ آپ اس چیز کا غصہ نہیں نکال رہے کہ آپ کو اس کی بے حیائی پر غصہ آ رہا ہے، آپ اس چیز کا غصہ نکال رہے ہیں کہ آپ کو موقع نہیں مل رہا وہ بے حیائی کرنے کا، ایسی ڈریسنگ کرنے کا۔ حتیٰ کہ ایک شخص کہتے ہیں میں نے پورا قرآن بلا دیا سلف صالحین میں سے، صرف نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور حتیٰ کہ اگر بالفرض آپ کہیں رستے میں حفظ سنا رہے ہیں، کبھی بھی آپ کا دھیان کسی کی طرف تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جائے نا کہ اچھا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یا حتیٰ کہ کوئی ایسی ایسی گفتگو بھی کر رہا ہے اور آپ کا دھیان چلا جائے، فوراً سے آپ بھول جاتے ہیں میں کہاں تھی، میری کون سی آیت چل رہی تھی، حفظ بھول جاتے ہیں آپ۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ اور آج کل جو سچ میں لڑکیاں ہیں اور سچ میں کنواری ہیں، اللہ معاف کرے، ان بیچاریوں کو دیکھ کے ان پہ رونا بھی آتا ہے، ترس بھی آتا ہے۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے حیائی۔ آج کل ہمارے لیے تہجد پڑھنا کیوں مشکل ہے، ہمارے لیے نمازیں پڑھنا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ پھر آپ کو کیسے توفیق ملے گی کہ آپ اس کے سامنے جا کر کے عاجزی اختیار کریں، روئیں، جس کو سارا کچھ پتا کہ آپ کون سے کرتوت کر کے آئے؟ پھر عاجزی تو نہیں آئے گی نا، پھر آپ عاجزی والا منہ کیسے بنائیں گے ادھر بیٹھ کے؟ حتیٰ کہ آپ اتنی عجیب طرح کی چولیں مار کے گئے ہیں ادھر، عاجزی پھر نہیں رہتی انسان کے منہ پہ نہ دل میں۔ عاجزی کے لیے حیا ضروری ہے، حیا نہ ہو تو عاجزی کس چیز کی؟ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو وہ کرو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں رہی تو پھر جو چاہو وہ کرو۔ اسلام نے کہا تمہارے اندر حیا ہے، ایمان ہے، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن کہہ دیا جب تمہارے اندر حیا نہیں رہی نا تو پھر جو چاہے وہ کرو، تم آزاد ہو، تمہیں کوئی روکتا نہیں، تمہیں کوئی ٹوکتا نہیں۔ اور یہ ان سب خواتین کے لیے پیغام ہے جو بے حیائی پھیلا رہی ہیں اور اس میں ذرہ ذرہ کر کے اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ آپ بے حیا ہو چکی ہیں، اب آپ جو مرضی کریں، جو مرضی پہنے نہ پہنے، خلاص
لیست مشکلہ، کوئی مشکل نہیں، جو کرنا ہے وہ کرو. لیکن یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اندر حیا ہونی چاہیے، اور یہ حیا صرف شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد اور شادی والے دن بھی ہونی چاہیے. میں اکثر دیکھتی ہوں خواتین بہت نیک ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی استقامت دے. یہ چیز دیکھ کے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اللہ تعالیٰ کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے. جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے نا، میں لازماً نوٹ کرتی ہوں، اس لڑکی نے آئی برو بھی بنوائے ہوتے ہیں، زیادہ تر نے پردہ بھی ان کا اتر جاتا ہے، پورا لہنگا شہنگا نظر آ رہا ہے، صرف ناک اور ہونٹ ڈکے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی نظر آ رہی ہیں، اوپر ماتھا ٹکا اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ نے صرف اپنا آدھا منہ چھپایا اور آپ ویسی زینت کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. آپ نے ایسی چادر یا ایسا عبایا کیوں ارینج نہیں کیا کہ آپ کے کپڑے چھپ سکیں؟ اور اگر بالفرض کوئی اس دن صحیح رہ جائے، شادی کے 1 ماہ بعد، 15 دن بعد، 10 دن بعد بندی چینج ہو گئی، سمجھ نہیں آتی کون سا جادو ٹونا ہوا ہے اس پہ، حیا ختم ہو گئی. وہ لڑکی جو کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، آج اس کے لباس دیکھ کے بھی شرم آ رہی ہے. جن لوگوں کا یہ دن گزر چکے ذرا یاد کریں آپ اپنی شادی پہ کتنے پردے میں تھے، کیونکہ یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن ہمیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی زندگی کا سب سے خوشی والا دن ہے، ان دنوں میں سے ایک دن ہے. کیا رویہ اختیار کرتی ہے یہ؟ کیا یہ مجھے بھول جاتی ہے؟ کیا یہ میری حدود کا خیال رکھتی ہے؟ اور جن کی ابھی نہیں ہوئی وہ آئندہ اس کے لیے تیار ہیں دماغی طور پہ. مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو بے حیائی میں آتا ہو، اور اگر کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کرے تو لگا دو اس کے منہ پہ 2 3. کسی بیوٹی پارلر والی کی ہے مجال کہ وہ آ کے آپ کے بروٹے بنا جائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا؟ آپ سامنے بیٹھی کیوں ہیں؟ یہ حیا اس دن بھی رہنی چاہیے، اس کے بعد بھی، اور اس سے پہلے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. بری باتیں کرنے سے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں بنتا. اللہ جس کو چاہے بلند مقام دے. اور ابھی تک اپنی زندگی سے مجھے جو سمجھ آیا وہ یہی کہ اللہ کی مدد کے بنا ہم کچھ نہیں، نہ میں بول سکتی ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں. یہ اللہ مدد کر رہا ہے تو میں بول رہی ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں. اور اللہ کی یہ مدد مجھے ہر پل چاہیے ہوگی، اپنی زندگی میں، اپنی موت کے وقت، اپنی آخرت میں، اپنی قبر میں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑے، اور ہم سے کوئی ایسا کام بھی نہ ہو کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیں، یا وہ ہمارے بڑے مقصد میں رکاوٹ بن جائے، یا وہ ہمارے اور اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ بن جائے. ہم کبھی کسی ایسے گناہ کا پہاڑ اپنے اور اللہ کے درمیان میں کھڑا نہ کریں کہ جس کے بعد اللہ کی محبت کے لیے ہمیں ترسنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ خیر پر کرے. کبھی بھی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ اگر آپ ہم سے راضی نہیں تو ہمیں معاف کر دیجئے. یہ بات سوچ کے دل دہل جاتا ہے میرا کہ اگر کبھی نہ کبھی زندگی میں ہم سے کوئی غلط کام ہوا ہو تو کیا اللہ ناراض ہوا ہوگا نا؟ اگر کیا پتہ زندگی میں نے کوئی حصہ ایسا بھی گزار دیا ہو جس میں اللہ مجھ سے ناراض ہو اور مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب. قد كفاني علم ربي